بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ومن اور کون اسلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکرہ یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ اس کے نام کا، وسعی اور کوشش کرے فی خرابہا ان کی ویرانی میں، اولئک یہ لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں، خزیٌ رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالنا شروع کر دیے، خنزیر ذبح کیا، یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز حج سے منع کیا تھا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو مسجد میں کسی کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، یہ مسجدوں کو ویران کرنا ہے، اور وہ بہت بڑا ظالم بندہ ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکنے والا ہے، اور جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور فرمایا این یذکر کہ ذکر کیا جائے، ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، واعظ و نصیحت، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے، بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضے کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر کسی بھی لحاظ سے مسجد کی ویرانی میں کوشش کرتا ہے، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور فرمایا الا خائفین کہ وہ اس میں ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، تو مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نہ ڈر اور بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ اور فرمایا فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم کہ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو
دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے، اور خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا پس جدھر، تولو تم پھرو، فَثَمَّ پس ادھر، وجہ اللہ عبادت کی سمت ہے۔ وجہ ویسے کہا جاتا ہے چہرے کو، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لہذا یہاں چہرہ ذکر نہیں کریں گے، بلکہ وجہ اللہ سے مراد عبادت کی سمت، عبادت کی جانب، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد ہوگی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام تاریخ اندھیری رات میں سفر میں تھے، تو اب قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے جس طرف ان کا دل کیا، غالب گمان تھا کس طرف قبلہ ہوگا، انہوں نے نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ آیت مبارکہ پھر اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ یعنی کہ جب صحابہ کرام میں رات کو نماز پڑھی، صبح کو آقا کی بارگاہ میں سارا واقعہ پیش کیا، تو فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا تم جس طرف بھی ہو، فرمایا ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تو جس طرف چاہو قبلہ معین فرمائے، کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی کوئی انسان مسلمان جہاں بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جس طرف چہرہ مرضی کر کے دعا کرے، رب ذوالجلال قبول فرمانے والا ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ قبلہ کی سمت اگر معلوم نہ ہو سکے، کوئی اندھیری رات میں ہے، پتہ نہیں کہ اب قبلہ کس طرف ہے، تو پھر جس طرف دل جو ہے، دل غالب گمان ہوگا اس طرف قبلہ ہوگا، خانہ کعبہ شریف اس طرف ہوگا، تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، اتخذا کہ بنا لی، اللہ نے، والدن اولاد، سبحانہ پاکی ہے اس کے لیے، بل لہو بلکہ اس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، کل لہو قانتون سب اس کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے اور وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، ان سب کے رد میں پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب کچھ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔
بدیع السماوات والارض، بدیع نیا پیدا کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو، وَإِذَا اور جب قضا ارادہ فرماتا ہے یا فیصلہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما پس صرف یقول وہ فرماتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ وقال الذین اور کہا انہوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ اللہ ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیا یا نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک ایسے ہی، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کی بات کی مثل، تشابہت قلوبہم مشابہ ہو گئے ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، قد تحقیق، بینا ہم نے کھول دیا، واضح کر دیا، الآیات نشانیوں کو، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اور جاہلوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات کہی تھی۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء سے کلام فرماتا ہے، اسی طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ تو یہ ان کافروں کا تکبر تھا اور نہایت ہی زیادہ سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ کے برابر سمجھا اور کہا کہ اللہ ہم سے کلام کرے، تو یہ ان کی جہالت تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کفار تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، انا بے شک ہم نے، ارسلناک اے محبوب آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا بشیرا خوشخبری سنانے والا، نذیرا اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا، ولا تسأل اور نہیں سوال کیے جائیں گے آپ سے، ان اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں۔ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کا راستے کو اپنا لیتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا ہے۔
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن اور ہرگز نہیں ترضى راضی ہوں گے ان کا تم سے الیہود یہودی ولن نصارى نہ عیسائی حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتهم کہ پیروی کرو تم ان کے دین کی کل فرما دیجئے انا بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ کی هو الہدا وہی ہدایت ہے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر اتبعت تو پیروی کرے اہواءہم ان کی خواہشوں کی بعد الذی بعد اس کے جاءک آ گیا من العلم تیرے پاس علم ما لک نہیں تیرے لیے من اللہ اللہ سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر نہ کوئی مددگار اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور اے مخاطب اے سننے والے اگر تیرے پاس علم آ جائے تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا یعنی اس آیت مبارکہ میں ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی یہودیوں کی پیروی کرے گا یا عیسائیوں کی پیروی کرے گا تو فرمایا یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے آخرت میں بھی رسوائی ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ تمہیں کوئی مدد دی جائے گی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو ایمان رکھتے ہیں وَمَن یکفر بہ اور جو انکار کرے بھی اس کے ساتھ فَأُولَئِکَ پس یہ لوگ ہم الخاسرون نقصان پانے والے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے ان کی تعداد 40 تھی 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم علیہ السلام کو پہچانا تھا اور انہوں نے بتایا تھا یہی اللہ کے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو حضور علیہ السلام کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو تم نعمتی میری نعمت کو التی وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی علی العالمین جہان والوں پر اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی اس آیت مبارکہ میں ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے اس آیت سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی قسم ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجانا، یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کیا جائے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو تم، یومن اس دن سے، لا کہ نہیں، تجزی بدلہ ہوگی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعتن شفاعت سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارشی نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے، گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، یعنی جو کافر مرا ہے اس کی جو ہے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، اور کافر کو شفاعت جو ہے کوئی فائدہ نہ دے گی، بلکہ شفاعت ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے ولی بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی بھی شفاعت کر کے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، فرمایا کہ حافظ قرآن 10 ایسے افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی شفاعت کرے گا، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اسی طرح اور بے شمار حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے ولی بھی شفاعت کریں گے، مسلمانوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے۔ فرمایا انا اول الشافع و مشفع یوم القیامت ولا فخرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شفاعت کریں گے، سب سے پہلے آقا کی شفاعت قبول ہوگی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے کافروں کے لیے، کہ کافروں کو شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، جو مسلمان ہیں ان کے لیے سفارش کی جائے گی، انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذَا اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس آپ نے پورا کر دیا ان کو، کالا فرمایا، انی بے شک میں، جائلو کا تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، امام پیشوا رہنما قائد، کالا کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے بھی، کالا اللہ تعالی نے فرمایا، لا ینال نہیں پہنچتا، حدیث ظالمین ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں کہ جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنایا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کی انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن یعنی لوگوں کی ایک جگہ جمع ہونے کی جگہ بنائی، وَاتَّخِذُوا اور بناؤ تم من مقام ابراہیم مصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، وعہدنا اور وعدہ لیا ہم نے الی ابراہیم و اسماعیل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا یہ کہ پاک کرو تم دونوں بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ اور جب قالا عرض کی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے تو ھذا بلدن آمنا اس شہر کو امن والا، وارزق اور روزی دے اہلہ اس میں رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال فرمایا، ومن کفر اور جو کفر کرے گا، فامتعہ پس میں نفع دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ مجبور کروں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری چیز ہے وہ لوٹنے کی۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پہلوؤں کا رزق عطا فرما، انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ان دونوں آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، وہ سارا واقعہ، سارے جو اس وقت کے آثار تھے، معاملات تھے، وہ سارے ذکر کیے گئے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر جب بنا دیا، یعنی جب نیکی کی تو اس کے بعد دعا کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے جب کوئی نیکی کی جائے، نیکی والا کام کیا جائے، تو اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور نیکی کے بعد دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، یعنی جو نیک ہوں گے ان کو امامت ملے گی، لیکن فرمایا جو ظالم ہوں گے ان کو امامت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ یا اللہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے،
یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے جو ہیں وہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں بکثرت ملتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پتہ چلا جو امامت کا شعبہ دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں کا امام بنایا گیا۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو فرمایا جو نیک ہوں گے ان کو تو یہ امامت ملے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ تو آج کے دور میں بھی جو مساجد میں امام ہیں، جو دین کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منصب بہت بڑا ہے۔ جو دین کے پیشوا ہے، علماء، قاری حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ دین کا یہ شعبہ امامت والا یہ بہت بڑا منصب ہے کہ اسی منصب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ منصب جب ان کو آزمایا، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، تو اللہ نے انعام کے طور پر انہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ آج کے دور میں ہمیں بھی چاہیے کہ جو دین والے ہیں ان کی خدمت بھی کی جائے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو علماء کی زیارت کرتا ہے، فرمایا یہ عبادت ہے علماء کی زیارت کرنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو عالم دین کی زیارت کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔